الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجأي يا طبيبي يا كريمي يا رسول الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لكل مؤمن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے قرآن پاک کی ایک تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، تمہارا عہد پورا کروں گا، صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا کلام، یہ خود ایک معجزہ ہے قرآن پاک۔ اور ظاہر ہے کہ ہم قرآن پاک کا کہ ہم صرف عربی ہی پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اپنی زندگی میں کس طرح گزارنی چاہیے، یہ تمام تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی میں عطا فرمائی، اور اتنی حکمت سے اس رب العالمین نے ہماری اصلاح فرمائی، اور اسی طرح دیگر لوگوں کی اصلاح کا ایک انداز بھی پیش کیا گیا۔ اکثر ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ یاد کرو یاد کرو یاد کرو، کیا مقصد ہے یاد کرنے کا؟ کیا کچھ بات بتائی جا رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور یا یاد کرنے سے مراد تو اللہ کے نبی کے لیے کہ یاد کرو، کیونکہ اللہ کے نبی سے کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد نے نقل فرمایا۔ یعنی یہ بات ایسا نہیں کہ مستند نہیں ہے، مستند۔ اور اس وقت سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے وقت تک تمام واقعات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ کے نبی نے، اور یہ قرآن پاک کی آیتوں سے پتہ لگتا ہے۔ یاد کرو بھائی، یاد کرو نا، یاد دلایا جا رہا ہے، یاد کرو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات یاد دلائی جائے تو آپ بولو گے اس ٹائم تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، مجھے کیا پتا۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے نا، مگر اللہ کے نبی کو یاد کرو، تو اس سے بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں قرآن کی آیتوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیگر دلائل یا دیگر چیزیں تو ایک مختلف بات ہوتی ہیں۔ بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور 11واں ان کے بھائی یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو تھے وہ 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے۔ کیا ہے؟ اسرائیل بھی ہے۔ اس لیے آپ کی اولاد کو یعنی آپ کے ان 12 بیٹوں کو پھر آگے ان 12 بیٹوں کی اولاد جب چلی تو ان سب کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اب کہتے نہیں ہمارے اہل کتاب ہیں، ظاہر ہے کہ نبیوں سے جو پیغامات آتے رہے، اور وقت گزرتا گیا، ٹھیک ہے، اور
ان تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام نبی کی جو تعلیمات تھی سب کی ایک جیسی تھی، اور لوگ ان تعلیمات کو جان لیا کرتے تھے، پہچان لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں، جیسے ہندو ہے، بدھسٹ ہے اور دیگر اس طرح سے ہیں جو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، تو ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئیں گی، مگر جو اہل کتاب میں سے ہیں تو ان کے اندر جو کچھ تعلیمات ہمیں نظر آئے گی تو وہ ایک اسلامی مطلب یہ کہ ایک اسلامی تعلیمات ہی کہلائے گی جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک عطا فرمائی۔ اب اس میں جو اختلافات ہیں وہ دیگر چیزیں ہیں، وہ جو کوئی عیسائی ہے تو کوئی یہودی ہے، اور یہودی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے۔ اب کہتے ہیں یہود و نصارہ، یہود و نصارہ عام طور پہ کہتے ہیں، یہ بھی عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہاں بس یہود و نصارہ۔ ہم لوگ تقریر سننے والے ہوتے ہیں، سمجھنے والے تو ہم بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہودی ہے جنہوں نے مطلب ہمارے فلسطین پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر تینوں مذاہب کی، یعنی بنی اسرائیل کی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام، ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اور قرآن پاک کے متعدد آیتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے واقعات اور جو قرآنی واقعات ہیں وہ جو علاقے ہیں وہ وہی پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بنی اسرائیل اپنے زمانے کے بہت ہی فضیلت والی قوم ہوا کرتی تھی اس دور کے اندر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش سارے نبی بنی اسرائیل میں تشریف لائے، کہ جتنے انبیاء علیہ السلام زیادہ تر تشریف لے کر آئے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، کسی اور میں سے نہیں آئے۔ اور 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے 3 کتابیں تورات اور زبور اور انجیل بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، یعنی کلام الہی جو 3 کتابیں جو نازل ہوئیں وہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں بھی بنی اسرائیل موجود تھے، اور مدینے پاک میں بھی رہا کرتے تھے، اور ان کا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو اندر علم بہت تھا بنی اسرائیل میں، اور اس میں راہب کہا جاتا ہے، راہب کہا جاتا ہے۔ تو راہب جو وہ یہودیوں میں پائے جایا کرتے تھے، اور وہ ان کے اندر باقاعدہ ایک علم ہوا کرتا تھا، جس طرح ایک مذہبی کسی مفتی عالم کو جیسے علم ہوتا ہے نا، ایسے ان کو بھی علم ہوا کرتا تھا، اور اس بات کو وہ بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے جو آخری نبی ہوں گے، اور یہاں تک ان کو علم تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آئیں گے، اور آپ کا روزہ مبارکہ بھی یہیں رہے گا، پھر آپ یہیں قیام فرمائیں گے، پھر یہاں سے آپ وہ ایک دین کے لیے سفر کرنا کوئی اور چیز ہے، مگر مسکن جو بنے گا آپ کا وہ مدینہ پاک ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جگہ بہ جگہ مدینہ پاک کے اندر یہودیوں نے اور جن کو ظاہر کے علم تھا وہ آ کر بسے تھے وہاں پر، اور مدینہ پاک کو بسایا گیا تھا۔ اور یہ دیکھیں آپ، ایک اور چیز میں آپ میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ بات کہ مدینہ پاک کی جو سرزمین تھی نا وہ بیماریوں کا گہوارہ تھی، وہ مختلف بیماریاں پھوٹا کرتی تھی، اور لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے، مگر اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سبب وہ ان تمام تکلیفوں کو بھی جھیلتے تھے، ان سے مقابلہ کرتے تھے، پھر بھی اس خطے سے کہیں اور ہجرت کر کے نہیں جاتے تھے، یعنی اتنا صبر کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے آخری نبی یہاں تشریف لے کر آئیں گے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک مدینہ پاک میں پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کی مٹی کے اندر بھی شفا عطا فرمائی، اور وہاں پر ایک خاص خاک شفا بھی عطا فرما دی کہ جاؤ خاک شفا لگا لو، جس سے زخم فوراً درست ہو گئے،
اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مدینہ شریف جاؤ تو وہاں سے خاک اٹھا کے لے آؤ، وہاں سے پتھر اٹھا کے لے آؤ، مت لایا کریں، نہ لایا کریں، یہ سب مطلب اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہیں یہ یہ حجرات، یہ شجرات، ہے نا، یہ ساری چیزیں مطلب ہے نا، حجر شجر اور مطلب پتھر، کیونکہ آپ کو نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہے کئی بار آپ لوگوں نے یقیناً کہ جب اللہ کے نبی گزرا کرتے تھے تو یہ پتھر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہا کرتے تھے، سلام عرض کیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ اور راہب اس بات کو پہچان کے اس بات کو جان لیا کرتے تھے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی کو ہی یہ پتھر یا حجر شجر جو ہے وہ سلام کہہ سکتے ہیں، کسی اور کو سلام بولیے نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال اتنا کچھ ہونے کے بعد اس سرزمین پر لوگوں نے رہائش کی، اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے، اور پھر اللہ کے نبی جب قریش میں تشریف لے کر آئے، اختلاف یہاں سے شروع ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے نا یہ بڑی جنگجو قوم تھی، یہ مطلب انہوں نے کافی نبی علیہ السلام کو بھی مطلب شہید کیا اس قوم میں، یہ نہیں دیکھتے تھے مطلب، یہ مطلب بہت زیادہ مطلب۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش میں اور مکے میں پیدا فرمایا، کیونکہ ان کی یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دو ہیں نا، مطلب ان دونوں میں سے کسی ایک میں سے اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تو بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آئیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یکتا پیدا فرمانا تھا، ہر چیز سے مختلف پیدا فرمانا، اور لہذا ہر خطے سے ہر جگہ سے آپ کو اللہ نے آپ کو یکتا اور منفرد دن جس کی کوئی فضیلت نہیں تھی، پیر کے دن پیدا فرمایا، اور پیر کے دن پیدا فرما کے اس پیر کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخش دی اس دن کو۔ تو بہرحال اختلاف یہاں سے ان کا شروع ہو گیا تھا کہ بھئی ہمارے میں سے نہیں آئے، یہ تو ان میں سے آ گئے، جبکہ ان کو 1% امید تھی، 99% امید یہ تھی کہ یہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے تشریف لائیں گے اللہ کے آخری نبی۔ اور پھر اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ تو آپ کو، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں مفہوم ہے کہ آپ کو تو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے جانتے، مگر یہ اپنی انا کی وجہ سے آتے نہیں، اور جو آ گئے وہ مسلمان ہو گئے، اہل ایمان ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے، جو نہیں آئے وہ سرکشی کی کافر ہو گئے۔ چلیے بہرحال میرے میٹھے محترم سنے بھائیو، ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سنی، اس آیت کریمہ سے لے کر پہلے کے آخری یعنی آیت نمبر 141 تک کم و بیش 110 آیت میں بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے، اور انہوں نے ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اور ان پر جو اللہ پاک کے انعامات ہوئے اور اس مقابلے میں جو انہوں نے ناشکریاں کی اور جو جرائم کیے وہ انہیں یاد دلائے گئے، اور دعوت دی گئی کہ اب تم لوگ سدھر جاؤ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دنیا و آخرت میں عزت پالو۔ قرآن کریم کی اس نیکی کی دعوت کے نتیجے میں کئی بنی اسرائیل نے تو کلمہ بھی پڑھا اور صحابیت کے درجے پر بھی فائز ہوئے، اور بہت ساروں نے کفر کا راستہ بھی اختیار کیا۔ ہم انشاءاللہ عز و جل کریم ایک ایک اور دو کر کے یہ آیتیں سنیں گے، اور ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، جو اللہ نے ان پر احسان کیا، یعنی وہ نعمتیں جو تم پر تمہارے آبا و اجداد پر ہوئیں، مثلا تمہیں زمانے بھر میں فضیلت دی گئی، تمہاری نجات کے لیے فرعون کو غرق کیا، تمہارے لیے دریائے نیل میں 11 راستے بنائے، تمہارے لیے آسمان سے من سلوہ اتارا گیا، تمہارے گناہوں کو بخشا گیا، تمہارے انبیاء
تمہارے لیے انبیاء بھیجے گئے، خالی یہ نہیں، اور مزید انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، کتابیں اتاری گئیں، تمہیں بادشاہتیں عطا ہوئیں، تمہیں عروج بخشا گیا، تمہیں زمانے کا پیشوا بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہزارہ انعامات ہیں جو ساری انسانیت سے ہٹ کر خاص طور پر تم پر ہوئے۔ ان سب انعامات کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بالکل چٹا کھول کے رکھ دیا بنی اسرائیل کا، کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنت تم پر جو ہے نا مطلب ان کے احسانات ہیں اس رب العزت کے، اور تمہیں کیا کچھ نہیں عطا کیا، اور پھر سرکشی کرتے ہو، میرے محبوب کو نہیں مانتے۔ اور فرمائے گا اور یاد کرو پھر کیا کرنا کہ وَأُوفُوا بِعَهْدِي او اوفی بعدکم، کہ اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی وہ وعدہ جو تم سے لیا گیا وہ تم پورا کر دو، اس کے صلے میں وہ وعدہ جو ہم نے تم سے کیا ہم وہ پورا کر دیں گے۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اس سے مراد اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، یعنی بعض نے فرمایا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم ان کا کلمہ پڑھو گے، لہذا فرمایا گیا کہ تم ہمارے محبوب کا کلمہ پڑھ لو، ہم تمہیں دنیا و آخرت میں بلند شان عطا کر دیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کے معنی ہے کہ تم اللہ پاک کی فرما برداری کرو، اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور تم کو جو اپنی آمدنی بند ہونے کا ڈر ہے اس کو دل سے نکال دو، صرف ہم سے خوف کرو، اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت اور آبرو اور مال و دولت وغیرہ میں ترقی ہوگی۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس آیت سے ایک بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کی تفسیر کے حوالے سے کہ گویا سے اللہ سے ڈرنا بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ غور کریں آپ، اچھا یہاں ڈرنا مطلب ظاہر ہے کہ اس کے احکامات کی نافرمانی کرنا ہے، کہ وہ جس کام سے اس نے منع کیا اس نے اس کام سے رکنا ہے، اور جس کام کی اس نے اجازت دی وہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سعادت مند بننا ہے، اس کا پیارا محبوب بندہ بننا، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جو روزی کی آمدنی کے حوالے سے تمہیں جو ڈر و خوف ہے، یہ خوف ختم کرو، صرف اللہ کا خوف رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت میں بھی اضافہ عطا فرمائے گا اور تمہارے مال و دولت بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اس سے مت ڈرو۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی، اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کسی کو نصیحت کریں یا نیکی کی دعوت دیں تو ہمیں چاہیے کہ بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا انتخاب کیا جائے اور پھر اس کی اصلاح کی جائے، پھر اس کی اصلاح۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم لوگوں میں ایک ہے کہ ہم لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، اولاد پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوستوں پر بھی ہائپر ہو جاتے ہیں، اور غصہ تو ویسے بھی کیا ہے، بڑا سیانہ ہے، ہمیشہ اپنے کمزور پہ آتا ہے، ہمیشہ اپنے کمزور پہ آتا ہے غصہ۔ کوئی کمزور آدمی اگر اپنے کو گالی دے دے گا تو شاید اپن اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو جواب دینے کے تیار ہو جائیں گے، مگر جو ہم سے کمزور نہیں ہوگا، جو ہم اس کے لیے کمزور ہوں گے، وہ دو گالیاں بھی دے گا تو ہمیں سننا پڑ جائیں گی۔ اور یہ تمام مشاہدات تو شاید آپ کرتے رہتے ہیں، جب ذریعہ معاش آپ کمانے جاتے ہیں تو جب اپنے ایچ او ڈی یا جو بھی آپ کے سر پر ہوتا ہے وہ کس طرح سے وہ آپ کی عزت افزائی کرتا ہے، یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر وہ عزت افزائی آپ کی نہ کرے تو آپ کے اندر بھی ڈھیل آ جاتی ہے، آپ بھی پھر سستی کرتے ہو کام کے اندر، تو وہ بھی خونخواہ والی نگاہوں کو رکھتا ہے، تم نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اگر یہ سب ہے بھی نہیں، بنا پر کے ہم نے دین کا راستہ چھوڑ دیا۔ اگر ہمیں
دیکھیں اگر ہم کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں تو ہم اپنے بڑے کی خوف کے سبب کرتے ہیں، خوف خدا کے سبب نہیں کرتے، خوف خدا کے سبب نہیں کرتے۔ اگر بندہ خوف خدا کے سبب کرے تو مجال ہے کہ جو بڑے سے بڑا آدمی اس کو ڈانٹ دے، بتائیے مجھے، ڈانٹ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ اس سے ڈر جائے گا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے رضیہ معاش کماتا ہے تو یہ بڑے بڑے لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں، اور اگر وہ مطلب ان کے خوف میں رہ کے وہ کام کرتا ہے، بھی غلطی بھی کرتا ہے، ڈانٹ بھی کھاتا رہتا ہے، سب کچھ وہ سارے اسی خوف میں کام ہوتے ہیں سارے کی طرح، آپ کو پتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے خوف کے سبب ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا میں ہم خود ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ مطلب اگر کوئی ہم سے بڑا کوئی ہمیں برا بھلا کیا تو ہم اسے کچھ جواب دے نہیں سکتے، یا جواب تو ابھی میں دے دوں، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اس کی میں ایسی کی تیسی کر دوں، بولو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں ابھی اس کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں، اس نے اس طرح سے بات کی، مگر آپ بول نہیں سکتے۔ پتہ ہے کہ ابھی آپ کا ریزائن ہوگا اور آپ گیٹ کے باہر ہوں گے، آپ کیونکہ آپ کے اندر جو ایک خوف ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اس بنا پر اس ذلت والی جگہ پہ رہ کے ہم روزی کماتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجیے، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ بندہ مطلب یہ ہے کہ ذلت والی جگہ پر حلال روزی کماتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کتنی تکلیف میں روزی کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب رزق کے معاملے میں تو ہمارے کو بڑا مطلب وہ ہوتا ہے، مگر اللہ کی عبادت کو ہم نے صرف رزق کمانے کو ہی رکھ لیا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کو یا 5 وقت نماز پڑھنے کو ہم کم از کم، دیکھو ٹھیک ہے ہم سے وہ عبادتیں ریاضتیں ہم سے نہیں ہوتی جو ہمارے وقت میں لوگوں نے کی، ہمارے پیچھے لوگوں نے کی، کہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، پوری پوری رات قیام کرتے تھے، پوری پوری رات تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو نا وہ گریہ زاری کیا کرتے تھے، اور گریہ زاری کرتے کرتے فجر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا تو ایک عمل کا حصہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو کم از کم اس چیز کو تو قائم کر لو کہ آپ نماز تو پڑھ لو، نماز کے پابند تو ہو جاؤ، 5 وقت کے نمازی تو بن جاؤ۔ چلو بھائی مسجد میں نہیں آیا جاتا، ایک بات ہے، ارے بھائی گھر پہ پڑھ لو، گھر پہ پڑھنے والا نماز ہو یا مسجد میں پڑھنے والا نماز ہو۔ نمازی آدمی کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، بے نمازی کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، بہت فرق پڑتا ہے انسان پر۔ عقل میں اضافہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کے لیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر نماز پڑھنے سے، قوت ارادی اس کی مضبوط ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے، آپ چاہتے میں نے کوئی بھاری کام کرنا ہے، آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، آپ کے تو اعصاب جو ہے وہ کمزور پڑے ہوئے، کیسے کریں، کس طرح سے کریں گے یہ سارے کام، کس طرح سے کریں گے مجھے بتائیں۔ اعصاب میں مضبوطی نہیں، اگر اعصاب میں اپنی مضبوطی پیدا کرنا چاہتے تو نماز پڑھو۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بھائی تو گھر میں نماز پڑھ لے، چل تو مسجد نہیں آتا نا، جب تو گھر میں نماز پڑھے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ تیرا دل اور جو تجھ پر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک فرشتہ مسلط کیا جو تجھے نیکی کے راستے پہ گامزن کرے گا، کیونکہ جہاں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا مطلب ہم پہ کرم کیا، ذرا سوچیے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے حوالے کر دیا ہے، میری بات غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے حوالے نہیں کیا ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندے پر مسلط ہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھی مسلط کر دیا نیکی کے راستے پہ چلانے کے لیے۔ اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ سونے کے لیے جاتا ہے تو شیطان بھی موجود ہوتا ہے، وہ نیکی کا فرشتہ بھی موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو اللہ کے نام پر اختتام کر، کس کے اختتام کر؟ اللہ کے نام پر اختتام کر، تب پھر تو سو جا۔ اور شیطان کہتا ہے نہیں تو شیطانیت پر اختتام کر اور پھر سو جا۔ اور جس نے اپنا سونے کا اختتام اللہ کے نام سے کیا وہی بندہ فجر میں اٹھتا ہے۔ اور آج تو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، اب اس میں گانے آ رہے ہیں، میوزک آ رہے ہیں، سب کچھ ہم لوگ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی ویڈیوز، شارٹ کٹ ویڈیوز ہم سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، صحیح نا۔ اس پہ سارے ویڈیو مطلب ویسے نہیں کہ وہ سارے ہم کو گنہگار بھی کریں، مگر زیادہ تر مطلب اس میں نگیٹو پہلو ہے نا، مطلب اس میں گناہوں کا سلسلہ تو ہے نا، اور پھر گناہ کی طرف تو انسان کے اندر نفس ہے نا، وہ تو برائی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے،
نیکی کی طرف کہاں بڑھتا ہے؟ آئے نا تلاوت کرتے کرتے آپ کا میوزک چل رہا ہے اور آ جائے تلاوت، آپ نے انگلی ماری آ گئی تلاوت. کبھی ہاتھ روک کے تلاوت سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا آپ نے. جبکہ اس پہ تو علماء فرماتے ہیں کہ تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو روک دیں، پوری تلاوت کی پوری آیت مکمل سنیں آپ، پھر آپ آگے جائیں، پھر آگے جائیں. اب وہ شارٹ کٹ آپ بولتے تو شارٹ کٹ تو بھائی یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں شارٹ ویڈیو کے اندر جو تلاوت ہو رہی ہے، اگر فرض کریں کہ کوئی سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، بھائی سن لو، کیا پتا کہ اس کے سننے کی برکت سے آپ اس برائی سے بچ جاؤ جو برائیاں آپ دیکھنا چاہ رہے ہو، اور اس کو وہیں بند کر دو. مقابلہ کرو اپنے آپ سے. جہاں آپ نے دیکھا کہ یہ لو یار یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ میں کچھ اور دیکھنا چاہ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آج کل لوگوں کو بغیر سوشل میڈیا کے دیکھے بغیر نیند نہیں آتی. یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی. جب تک کہ سوشل میڈیا پہ موبائل کو نہیں دیکھیں گے ان کو نیند نہیں آئے گی. تو کوئی تلاوت سنو فوراً اس کو بند کر دو مکمل کر کے اور سو جاؤ، سو جاؤ. تو لہذا اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، جہاں وہ مسلط ہے وہاں نیکی کے فرشتے بھی موجود ہیں. ایک بھی نہیں ہے پیارے اسلام بھائیوں، ایک بھی نہیں ہے. 5 فرشتے مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک دو فرشتے کرامن کاتبین ہیں. ایک فرشتہ جو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور ایک فرشتہ جو آگے ہوتا ہے جو آفت و بلیات کو دور کرتا ہے، اور ایک فرشتہ جو 5واں ہے وہ پیشانی پر ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی جب درود پاک پڑھتا ہے اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اب بتائیے، ہم نے تو ان 5 کا راستہ خود بند کر رکھا اپنے عمل سے. ہم نے تو ان 5 کا راستہ اپنے ہی عمل سے بند کر رکھا ہے. ارے ان کے راستے کھولو یار. کیوں گناہوں میں دل لگا کے بیٹھ گئے ہم لوگ؟ وہاں سے نکلیں، وہاں سے نکلیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا، اور امت تو بنی اسرائیل، جب تک بنی اسرائیل تھا اس وقت وہ عرفہ اور اعلیٰ تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے اور اس امت محمدیہ اس وقت عرفہ اور اعلیٰ اور افضیلیت، سب سے زیادہ افضیلیت رکھنے والی کوئی امت ہے تو وہ اللہ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. اور جبکہ انہی انبیاء علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جو میرے آخری نبی آئیں گے وہ تمہاری امت سے بھی مطلب کیا ہوں گے؟ افضل ہوں گے. ان کی عمریں بھی چھوٹی ہوں گی، چھوٹی کم عبادت کریں گے، ثواب ان کو ان کی عمر سے کہیں زیادہ ان کو عطا کر دیا جائے گا. 700 سال برس کی عمر کس کی عمر ہے؟ آپ کی میری عمر ہے. 700 برس جی لیں گے. اب جس صورت حال پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، جس عمر کے حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں، اب وہ عمر کا جو حصہ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے عمر کا حصہ؟ عمر کا حصہ تو یہی ہے نا کہ اب ہم نے جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ موت کی طرف جا رہے ہیں. تیزی کی طرف. ہر گھر کے اندر دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، ہر گھر کے اندر جو نا مطلب موت کی دعوت بندے کو مل رہی ہوتی ہے. کیا ہوا جی؟ خود کی شادی ہو گئی شادی. کیا ہوا جی؟ کچھ ٹائم گزرا بچے پیدا ہو گئے بچے پیدا. اب وہ بچے آہستہ آہستہ بڑا لو جی، بچے بڑے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بولیے. بچے بڑے ہو گئے. اب اتنے بڑے ہوئے، چلو بھی شادی کرو. بچوں کی شادی کر دی. ایسے ہوا بچوں کی شادی کر دی. جب بچوں کی شادی کر دی بچوں کے بچے ہو گئے. لو جی اب کیا ہو گئے؟ ارے تم نانا بن گئے، تم دادا بن گئے. کیا بن گئے؟ نانا اور دادا بننا بھی یہ تو ہمیں موت کی دعوت دے رہا ہے کہ تم موت کے قریب پہنچ گئے. تم نے موت زندگی کا کتنا حصہ تم نے جو ہے وہ خرچ کر لیا ہے، اور کیا تم نے حاصل کر لیا دنیا میں رہ کر. جبکہ حدیث پاک کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس آخرت کی کھیتی کے اندر تم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کچھ کیا یا نہیں کیا ہے؟ تو یہ ہم کو ہمارے گھر کے اندر کیا ہوا جی؟ ایک وقت آئے گا انسان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، ایک وقت آ جائے گا اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا، بچے کاروبار سنبھالیں گے، سب کچھ کریں گے، پھر وہ خالی بیٹا وہ مکھیاں مارتا رہے گا. پھر کہ یار وہ کیا کرنا ہے جی، وہ مطلب وقت پاس کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی دکان لگا لیں کہ ادھر بیٹھ جائیں، ادھر کر لیں، ٹائم نہیں گزرتا. ارے ٹائم نہیں گزرتا تو بھائی اللہ رسول کی یاد میں ٹائم گزارو، گزر جائے گا. دین کی خدمت میں گزار لو، ٹائم گزر جائے گا. کہ دینی کام کم ہوتے ہیں انسان کے پاس؟ بتائیے مجھے. کم ہوتے تو بتا دیجیے مجھے. مگر ہمیں دینی کام کرنا نہیں ہے، تلاوت ہم نے کرنا نہیں ہے،
اللہ کا ذکر ہم نے کرنا نہیں ہے, مسجد کو ہم نے آباد کرنا نہیں ہے, اپنے دلوں کو جو ہے گناہوں سے پاک کرنا نہیں ہے. ہم نے ساری گندگی اپنے دل کے اندر پیدا کر رکھی ہے نا, اس کو دور کرنا نہیں ہے. جب اگر اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش سے بے نیاز فرما دیا ہے اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کر دیا ہے کہ تمہیں اب اس کی پرواہ نہیں, تو پیارے اسلامی بھائیوں پھر تو ہمیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے, اس کی طرف زیادہ الفتا, زیادہ بڑھنا چاہیے, التفات کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا مقبول جو ہے بندہ بننا چاہیے. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائی, برائے کرم ہم ان تمام چیزوں پر توجہ کریں, غور کریں, اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی کوشش کریں جس طرح قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے. جس طرح قرآن و حدیث بتاتا ہے, اس نے ہماری شان بیان کی ہے اور ہمیں بتایا ہے, اور ہم سے وعدہ کیا گیا, ہماری جانوں کو اللہ تعالیٰ نے خریدا اس بدلے کہ ہمیں جنت عطا فرمائے. تو ہم اس کے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں بتائیے؟ ہم نے اپنا وقت بیچا, کس کے غلام ہو گئے؟ ہم سیٹ کے غلام ہو گئے. ہم نے اپنا وقت بیچا, 8 گھنٹہ بیچا, کہیں 12 گھنٹہ بیچے. ہم نے کیا بیچے؟ وہ 12 گھنٹے بیچے. کہیں وہ جو 12 گھنٹے ہم نے جو بیچے ہیں اپنے وقت کی زندگی کے, تو کہیں تو ہمیں اس پہ ملتے ہیں 25,000, تو کہیں 50,000, تو کہیں لاکھ. تو اگر تعلیم ہے, سب کچھ دنیا کے اعتبار سے, سی اے کیا ہوا, سی میں کیا ہوا, اور جنرل کی پوسٹ میں, تو بھائی وہ 12 13 20 لاکھ 40 لاکھ روپے میں جو ہے وہ اپنا وقت بیچا ہوا ہے. اور وہ وقت پورا جو ہے اس فرم میں لگایا جا رہا ہے تاکہ اس فرم کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ سیٹ کو منافع دے سکیں اور پھر ہماری تنخواہوں میں مزید اضافہ ہو سکے. ایسا ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری جان خرید لی بدلے اس میں کہ ہمیں جنت عطا فرمائے. اب بتائیے, جب اس نے ہماری جان کو خرید لیا, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, تو ہم کتنا کام کرتے ہیں اس کا, کتنی معصیت یعنی گناہوں سے بچتے ہیں, کتنا ہم نیک اور صالح عمل کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہ سارے بیانات, ساری باتیں نا ایک کان سے سنی جاتی ہے, ایک کان سے اڑائی جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہمارے اندر کتنا بڑا فقدان ہو گیا ہے. اس رب کعبہ کی قسم, جو باتیں آپ سن رہے ہو نا, مرنے کے بعد یاد کرو گے. آپ بھی, میں بھی, سب یاد کریں. ہم نے سب کچھ پڑھا ہوا دیکھتا ہوں. اب میں قرآن کیا ہے تو کہ ایک عرصے سے پرانی بیان ہو رہا ہے یہاں پر, اور میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں قرآن پاک کے اندر. اور ہم تو کہتے سب کچھ ہے قرآن پاک کے اندر. جب انسان پڑھتا ہے, غور کرتا ہے, توجہ کرتا ہے, تو آنکھیں کھلتی ہیں. یار اس میں کیا ہے, یار اس میں کتنی حکمت بھری باتیں, یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار قرآن پاک کے اندر. اور پھر ہم نے قرآن پاک کو جو نا طے کر کے رکھا ہوا ہے. ہم نے چلو طے کر کے رکھ دیا, کوئی بات نہیں. ارے تو جو قرآن پاک کے حوالے سے جو باتیں ہمیں زندگی کے اصول سکھائے جا رہے ہیں, وہ تو اللہ کے بندوں سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کرو. مانا کہ کما حق نہیں کر سکتے, 100% نہیں کر سکتے, تو بھائی 1% تو کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ 1% تو کر سکتے ہو, تو 1% تو کیجئے, 1% تو کیجئے. 1% کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیے کہ کل بروز قیامت تو دور کی بات ہے, مرتے وقت آسانی ہو, اور قبر کے اندر جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو, اور قبر میں رہنا ہمارے لیے آسان ہو. قبر میں رہنا ہمارے لیے آسان ہو. ہم دنیا میں زندہ رہنا ہمارے لیے آسان ہے. مجھے بتا دیں, آپ زندگی جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں, دنیا کے اندر یہ رہنا ہمارے لیے آسان ہے؟ بولیے, آسان ہے؟ نہیں ہے نا آسان. تو قبر میں رہنا آسان کیسے ہوگا؟ اس کی آسانی کے لیے ہم نے کیا کر لیا؟ کچھ کیا ابھی تک نہیں کیا. کرنے والے بنو. جب تک نہیں کرو گے, یہ بات یاد رکھیے, ہاتھ مسلنے سے وہاں کچھ نہیں ہوگا. ہاتھ مسلنے کے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھ لو. ہاں, پھر کچھ بننے والا نہیں ہے. یہاں تکلیف ہوتی ہے گردے میں یا پیٹ میں, چلو ڈاکٹر کے پین کلر کھا لیتے ہیں. وہاں کوئی پین کلر نہیں ہے تکلیف کو دور کرنے والا. نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. جس نے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے اس نے. اور اس نے یہ بھی بتا دیا, تم نے یہ جو بویا ہے نا, اس کا یہ عذاب ہے تمہارے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے. جو اس نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا, جو اس نے کہا وہ ہو کے رہے گا.
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو ہم بے خوف ہو کر اپنی زندگی کیوں بسر کرتے ہیں؟ اس بے خوفی والی زندگی سے باہر تشریف لائیں اور شریعت کے اس ہاتھے میں اپنے آپ کو مکمل داخل کر لیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس پر ہم چلنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب کرے گا, برزخ کی زندگی کے اندر بھی کامیاب کرے گا, اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت بھی ہمیں سرخرو فرمائے گا اور اپنی رحمت کاملہ اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے طفیل تمام آخرت کی جو دشوار گزار گھاٹیاں ہیں ان سے عبور کر کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.